آخر ایران نے وہ میزائل نکال لیے جس سے اسرائیل اور امریکہ کی نیندیں اڑ گئی۔ اب دیکھیں اس ویڈیو میں۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے اندر سپر پاور امریکہ کس بری طرح سے دن و دن اکانومیکلی کمزور ہو رہا ہے، اس بات کو تو چھوڑ دیں۔ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اتنی پابندیوں، اتنی تباہی اور سٹرائکس کے باوجود بھی ایران ابھی تک لڑ رہا ہے، ہار ماننے کو، جھکنے کو، مذاکرات کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ جیسا کہ ٹرمپ نے سوچا تھا کہ اکتوبر کے صدارتی الیکشن کے اندر اس کو اپنی سب سے بڑی کامیابی بتا کر وہ دوبارہ صدر منتخب ہو جائے گا، دنیا سے واہ واہ سمیٹ لے گا، لیکن ایران ابھی تک اسرائیل اور مڈل ایسٹ پر ہر ایک امریکی ٹھکانوں پر ابھی تک حملے کر رہا ہے، اور اب تو امریکہ اور اسرائیل کو ایسی جگہ پر چوٹ پہنچا رہا ہے جو کہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک ہونے سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو حد سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ہر دن تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ یہ کروڈ آئل صرف پیٹرول نہیں ہوتا بلکہ 7 ایسی پروڈکٹس بناتا ہے جس کے بغیر دنیا ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ اس ایک کروڈ آئل کو صاف کرنے کے بعد اور اس کو ہیٹ کرنے کے بعد اس سے آگے بہت ساری پروڈکٹ بنائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر LPG، نیفتا، ایویشن فیول، ڈیزل، ہیوی شپ فیول، آئل لوبریکینٹ اور تار کول جو کہ روڈز بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ٹرمپ نے اسی فرسٹریشن کے اندر آ کر یونائٹڈ نیشن کے یورپ ملکوں سے مدد مانگی ہے اور ایون کہ چائنا اور رشیا سے بھی مدد مانگی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر اپنی نیوی اور ایئر فورس کو بھیج کر اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوائیں، بٹ گیس واٹ کہ کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے اور امریکہ اکیلا ہو چکا ہے۔ برطانیہ نے اپنی آرمی بھیج کر ساتھ نہیں دیا بلکہ صرف اپنی ایروسپیس کو استعمال ہونے دیا یا پھر اپنے ہوائی اڈوں کو امریکہ کے حوالے کیا، اور اس کے علاوہ فرانس نے دھمکی تو دی اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کی، لیکن اسی ٹائم کے اندر ایران نے میزائل مار کر عراق کے اندر اس کی موجود ایئر بیس کو ہی اڑا دیا۔ تب سے بیچارہ فرانس بھی خاموش ہے، مجھے کیوں توڑا؟ اور باقی یورپی ملک اس سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ پہلے سے آرام ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی نے بھی اپنی آرمی بھیجنے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی فوجی کارروائی کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ جرمن ڈیفنس منسٹر کا کہنا ہے کہ اگر امریکن نیوی یہ کام نہیں کر سکتی، یعنی اپنی آرمی بھیج کر اسٹریٹ آف ہارمز کو نہیں کھلوا سکتی، تو یورپ یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ بات لاجیکل بھی ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ ایران ہماری جنگ نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو شروع کیا اور نہ ہی اس کے اندر شامل ہوں گے، اور اسپین کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس نے تو بالکل اس جنگ کے اندر شامل ہونے سے ہر طرح سے انکار کر دیا۔ اور دوستو، اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ یورپ کو یوکرین جنگ کے بعد اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ ضرورت پڑنے پر ان کی حفاظت نہیں کر سکتا بلکہ سب سے پہلے اپنے اور اسرائیل کے مفادات کو دیکھتا ہے۔ امریکہ نے اپنے اتحادیوں سے ایسے وعدے کر رکھے ہیں جو کہ وہ پریکٹیکلی طور پر پورا نہیں کر سکتا، خاص طور پر ان کی حفاظت کے۔ اس کے علاوہ ایران کے ساتھ جنگ کے اندر یورپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح سے باقی مڈل ایسٹ کے ملکوں کا ساتھ چھوڑ کر امریکہ نے صرف اسرائیل کو پروٹیکٹ کیا، یورپ یہ بھی سب کچھ بڑی باریکی سے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ تمام صورتحال دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ پرائی جنگ کے اندر کود کر ہم اپنی اکانومی کو اور ہفتے بستے ملکوں کو تباہ کر دیں گے، خاص طور پر ہمارے ڈیفنس کو، بالکل ایسے ہی جیسے ٹرمپ دن بدن اپنے ملک کا حال کر رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایران نے ہر ایک امریکی ایئر بیس کو مڈل ایسٹ کے اندر ٹارگٹ کر رکھا ہے، اس کا انفراسٹرکچر ایک ایک کر کے تباہ ہو رہا ہے، اس کے جیٹس تباہ ہو چکے ہیں، اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایک ایک کر کے تباہ ہو رہا ہے، خاص طور پر تھاڈ جو کہ ایک بنتا ہے تقریباً $1 بلین کا، اور اس وقت 4 ایران کے ساتھ جنگ کے اندر تباہ ہو چکے ہیں، ٹوٹل اس کے پاس 8 موجود تھے۔ اور اب بات تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایران نے باقاعدہ امریکہ کے مڈل ایسٹ کے اندر موجود ٹیک ڈیٹا بیس یعنی گوگل، مائکروسافٹ، ایمیزون وغیرہ کو مڈل ایسٹ کے اندر ٹارگٹ کرنے کا اعلان کیا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکہ کا اچھا خاصا خرچہ ہو جائے گا، اس تمام انفراسٹرکچر کو دوبارہ بنانے پر اس کا اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا اور ٹائم الگ لگے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پھر مڈل ایسٹ کو کنیکٹ کرنے والی سمندری انٹرنیٹ کیبل کو بھی ایران نے اڑانے کی دھمکی دی ہے، جو کہ صرف ان ملکوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو کنیکٹ کرتی ہے۔ یہ کتنی اہم ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ پوری دنیا کا تقریباً 95% انٹرنیٹ ڈیٹا انہی سمندر کے نیچے بچھائی گئی فائبر کیبل سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ بڑی بڑی انٹرنیٹ کیبلز پورے ایشیا، مڈل ایسٹ اور امریکہ کو آپس میں جوڑتی ہیں، اور اگر یہ کٹ گئی تو پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹ، بینکنگ سسٹم، آن لائن پیمنٹس کا نظام، کلاؤڈ سروسز، ٹیک کمپنیز خصوصاً امریکن، اور ڈیفنس سسٹم یعنی سیٹلائٹ کمیونیکیشن، ڈیٹا سسٹم، ڈرون کنٹرولز، یہ سب کچھ متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کا اکانومیکل سسٹم بھی انہی کیبل سے چلتا ہے۔ دنیا کا بینکنگ نظام بھی اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی آج کے ٹائم کے اندر آپ انٹرنیٹ کے بغیر سروائیو کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور ایران اسی پر نہیں رکا بلکہ اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر کسی ملک کو اسٹریٹ آف ہارمز سے اپنی شپ گزارنی ہے تو امریکن ڈالر کی بجائے اس تیل کی پیمنٹ اس کو چائنیز کرنسی یوان کے اندر کرنی ہوگی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکن اکانومی تقریباً تباہ ہو جائے گی، کریش کر جائے گی، کیونکہ اسی وجہ سے تو امریکہ باقی دنیا پر اپنا سب سے بڑا ہتھیار یعنی اکانومیکل سینکشنز یا پابندیاں استعمال کرتا ہے۔
سال 1970 کے اندر مڈل ایسٹ کے عرب ملکوں کو سیکیورٹی کے نام پر اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری لینے اور ان کو اسلحہ اور ٹیکنالوجی کا لالچ دے کر وعدہ کرنے کے بعد کہ وہ اس کے بدلے کے اندر اپنے آئل کو امریکن ڈالرز میں بیچیں گے، یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیل تھی جس نے امریکن ڈالر کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا، کیونکہ جب عرب ملکوں نے اپنے تیل کو امریکن ڈالرز کے اندر بیچنا شروع کیا تو امریکن ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو گئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی سب سے ویلیویبل کرنسی کے طور پر سامنے آئی، اور امریکہ جتنا چاہتا تھا اس کو اپنی مرضی سے چھاپ لیتا بنا سونے کو ریزرو رکھے کے طور پر، کیونکہ وہ جتنا بھی چھاپے امریکن ڈالر کی ڈیمانڈ ہی اتنی ہوتی تھی کہ اس کی ویلیو گرتی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قرضے میں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی اکانومی کو آج تک چلا رہا ہے۔ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا سال 1971 کے اندر، جس کو امریکی صدر رچرڈ نکسن نے کیا تھا، کیونکہ ڈالر کو سونے کے گولڈ سٹینڈرڈ سے اس نے الگ کر دیا، اور یہ ایگریمنٹ اس وقت بہت اہم ہو گیا تھا جب خاص طور پر 1974 کے اندر امریکہ نے سعودی عربیہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا۔ لیکن اب اگر دنیا کے زیادہ تر ملک امریکن ڈالر کی بجائے چائنیز کرنسی کے اندر آئل خریدتے ہیں تو امریکن ڈالر کی ویلیو کم ہونے سے اس کا قرضہ ناقابل یقین حد تک بڑھ جائے گا اور اس کی اکانومی کولیپس ہو سکتی ہے، اور دراصل یہی تو ایران چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہتھیاروں سے زیادہ اکانومیکل اور سائیکالوجیکلی وار لڑ رہا ہے۔ وہ ہر روز اپنے 20,000 سے لے کر 50,000 ڈالر کے ڈرونز کو گرانے کے لیے امریکہ کے 3 ملین کے 2 سے 3 میزائل کو ضائع کروا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ امریکہ کی مڈل ایسٹ کے اندر بیسس ختم ہونے سے اس کا اثر پورے مڈل ایسٹ سے آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب حملہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی بیس ہی موجود نہیں ہوگی تو US ایئر فورس کہاں سے اٹیک کرے گی ایران پر۔ آج کے ٹائم میں اگر آپ تمام صورتحال کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج ایران نے امریکہ کو ہر جگہ سے گھیر لیا، اس کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا، مطلب ایک ایسا راستہ جس کے اندر وہ اپنی عزت بھی بچا لے کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر لیا اور ہماری جیت ہو گئی ہے، اور دنیا کو یہ بھی بتا سکے کہ ہم نے نہیں بلکہ ایران نے ہم سے جنگ بندی کے لیے منتیں کی ہیں، ترلے کیے ہیں، اسی وجہ سے ہم اس جنگ کو روک رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ایران مذاکرات کی بجائے اب بدلہ لینے کے موڈ میں ہے، اور یہ بدلہ کبھی بھی اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ سپر پاور کا غرور ہر ایک ٹیکنالوجی اور دنیا کی مضبوط ترین پاورز کے اتحاد کے باوجود بھی اس کا غرور خاک میں مل جائے۔ اور آپ کو سب سے حیرت کی بات بتاؤں کہ ایران نے اس جنگ کے اندر ابھی تک اپنے اصلی ہتھیار اس جنگ کے اندر باہر ہی نہیں نکالے۔ اس وقت تک اس نے اپنے تمام پرانے ڈرونز اور پرانی ٹیکنالوجی کے ڈرونز جو کہ اس نے 1980 کے ٹائم کے اندر بنائے ہوئے تھے، میزائلز کو اس جنگ کے اندر استعمال کیا ہے، تاکہ پہلے پرانا سٹاک خالی ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگلے کی باری آئے گی جو کہ بہت ہی ایڈوانس ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ان پرانے میزائلوں سے بھی اس طرح سے پریسائز طریقے سے اٹیک کیا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ہوا ٹائٹ ہو گئی ہے۔ لیکن اگر اس کے جدید ہتھیاروں کی بات کریں تو فتح 2 دنیا کی سب سے ایڈوانس ہائپرسونک میزائل ہے جو کہ سپیڈ آف ساؤنڈ سے بھی تیزی سے ٹریول کرتا ہے، اور یہ اتنا ایڈوانس ہے کہ ہوا کے اندر ہی اچانک سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور اس کو آئرن ڈوم بھی نہیں پکڑ سکتا۔ اور ایران نے اس جنگ کے اندر اس میزائل کو ابھی تک استعمال نہیں کیا، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ وہ اس کو تب استعمال کرے گا جب اس کے ڈو اینڈ ڈائی کی صورتحال ہوگی، یعنی سروائیول کی بات ہوگی۔ اور پھر ایران کے پاس خیبر شکن میزائل ہیں جو کہ 2000 کلومیٹر دور تک 1500 کلو نیوکلیر وار ہیڈ کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اور یہ بلسٹک میزائل ہیں، یعنی اسپیس میں جا کر اس کے بعد نیچے شدت سے زمین پر گرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایران نے اپنی کمزوری کو ہی اپنی طاقت بنا لیا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی بہت طاقتور فورس نہیں ہے، تو اس نے اپنے میزائل کو ہی اور ڈرونز کو ہی اپنی طاقت بنا لی اور اپنے ہتھیار بھی خود بناتا ہے۔ اس کے پاس پورے انڈر گراؤنڈ شہر موجود ہیں جہاں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ان میزائلوں کو پہنچانا بہت ہی آسان ہے، اور ان میزائلز کو بھی انہی انڈر گراؤنڈ شہروں سے ہی لانچ کیا جاتا ہے، کیونکہ پہاڑوں پر کوئی بنکر بسٹر بوم بھی کوئی اثر نہیں کرتا۔ ان پہاڑوں کے اندر موجود سرنگوں کے ذریعے ان کو فائر کیا جاتا ہے، جس کو امریکن سیٹلائٹ ٹارگٹ ہی نہیں کر سکتی، اور نہ کوئی ایئر سٹرائک ایران کی اس پروڈکشن کو روک سکتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ ایران جتنے ہتھیار خرچ کر رہا ہے اتنے ہی واپسی بنانے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے سستے ہتھیار بڑے امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی ایران نے اپنا سب سے خطرناک میزائل، سب سے خطرناک ہتھیار دنیا کو دکھایا ہے، جس کو کہتے ہیں سجل میزائل۔ اور دوستو یہ میزائل کتنی خطرناک ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ایران سے یہ میزائل صرف تل اویو تک 7 سیکنڈ کے اندر پہنچ سکتی ہے، صرف 7 سیکنڈ کے اندر۔ اس میزائل کے اندر سالڈ فیول استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر فیول ہمیشہ رہتا ہے اور اس کو فوراً سے لانچ کرنا پاسبل ہے بنا ٹائم گوائے، اور اس کی سپیڈ تو اتنی ہے کہ دشمن کو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا یا ٹارگٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اور اس کے لانچ کے بعد دشمن کے لیے دوسری سب سے بڑی سردردی یہ ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس پر اینٹی رڈار کوٹنگ موجود ہوتی ہے۔ ویسے ایران نے صحیح کہا تھا کہ جیسے جیسے یہ جنگ آگے بڑھتی جائے گی تو ہم اسرائیل اور امریکہ کو وہ ہتھیار دکھائیں گے جو کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے، اور اس کا پریکٹیکل ثبوت ہم اب جا کر دیکھ رہے ہیں۔ صرف یہ ایک میزائل جنگ کی صورتحال کو بالکل بدل سکتی ہے،
اور اسے اس جنگ کے اندر پہلی مرتبہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ میڈیم رینج کی میزائل 17 سے 18 میٹر لمبی ہے، 24 ٹن وزنی اور 2000 سے 2500 کلومیٹر رینج والا یہ میزائل پورے کے پورے اسرائیل، سعودی عربیہ، مصر اور ترکی یعنی یورپ تک کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیں دوستوں کہ ٹائمنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ میزائل اس ٹائم کے اندر نکالا گیا ہے جب امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسیپٹ میزائل تقریباً ختم ہو رہے ہیں، اور اگر یہی صورتحال رہی تو آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک منتھ کے اندر یعنی صرف ایک مہینے کے بعد ایران جہاں پر چاہے گا اسرائیل کا ہر ایک شہر اس کے ٹارگٹ پر ہوگا، اور صرف یہی نہیں بلکہ مڈل ایسٹ کے اندر ہر ایک امریکی بیس کو، اسرائیلی بیس کو بھی وہ اڑا سکے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اب ذرا اسی چیز سے ان لوگوں کے خوف اور ڈسپریشن کا اندازہ لگائیں کہ امریکہ تک تو یہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر امریکہ کوئی مزید ہارڈ حملہ کرتا ہے تو اس کے بعد اسرائیل کی خیر نہیں ہوگی، یعنی کل ملا کر اسرائیل ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ واضح طور پر ان کی بوکھلاہٹ ان کی شکلوں سے بھی دکھائی دے رہی ہے۔ پہلے جو ایران کے میزائل مڈل ایسٹ کے راستے سے گزرتے ہوئے امریکن بیسز ٹارگٹ کر کے اس کو ہوا میں روک دیا کرتی تھی، اب اس کو بھی روکنا پاسبل نہیں ہوگا، یعنی یہ رکاوٹ بھی ختم ہونے والی ہے۔ اور اس واضح فتح کے لیے ایران نے دراصل قرآن کریم کے اس حکم کو، اللہ کے اس حکم کو فالو کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پوری امت کو دیا۔ ذرا غور کریں کہ سورہ الانفال کی آیت 60 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کے مقابلے کے لیے جتنی طاقت ہو جمع کر سکتے ہو، جمع رکھو اور بندھے ہوئے گھوڑے بھی، تاکہ اس کے ذریعے تم دشمن اور اپنے دشمنوں پر رعب ڈال سکو، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا واپس دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور آج کے ٹائم کے اندر آپ اس طاقت کو، اس بندھے ہوئے گھوڑوں کو دراصل ایران کے میزائل کہہ سکتے ہیں، یعنی ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی جس کی ہیبت اس کے دشمن کے دلوں پر بیٹھ چکی ہے، اور دنیا کے باقی مسلمان ملکوں کو بھی ایران کے اس موو سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی ایران نے کتنی زبردست اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ سائیکالوجیکل، اکنامیکل اور خوف کے ذریعے دشمن کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ اتنے بلند حوصلے، اللہ پر یقین اور بہادری کے بعد ان کے پاس جدید ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے دشمن کے دلوں پر ان کی کتنی ہیبت اور خوف ہوگا۔ ایسے تھوڑی آپ دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے ملک اس جنگ سے بلا وجہ دور نہیں بھاگ رہے۔ آپ ان لوگوں کی منافقت دیکھیں کہ ابھی نارتھ کوریا نے 2-3 دن پہلے نیوکلیر میزائل ٹیسٹ کیے ہیں، پر امریکہ نے اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا، جبکہ ایران پر صرف الزام لگا کر کہ ممکنہ طور پر وہ نیوکلیر میزائل بنا سکتا ہے یا پھر ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اس پر اٹیک کر دیا ہے، اور وہ بھی مذاکرات کی ٹیبل کے بیچ میں۔ اور تعریف وہ ہوتی ہے جو کہ دشمن بھی کرے، کیونکہ ٹرمپ نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ ایران ایک ایسی بہادر قوم ہے، بہت ہی زبردست قوم ہے، کیونکہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ گلف کنٹریز کو بھی اتنی بہادری سے ٹارگٹ کرے گا۔ ہمیں اس کے اس موو پر بہت ہی حیرت ہوئی ہے۔ لیکن سمپل سی بات ہے کہ دنیا کا اصول ہے کہ دنیا میں اپنی عزت آپ کو خود کروانی پڑتی ہے اپنے کریکٹر کے ذریعے۔ بہادر اور غیرت مند قوموں کو پوری دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور پوری تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے۔ اب یہاں پر مجھے عمران خان کی ایک بات یاد آتی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی ایک نیچر ہے کہ جو بھی ملک ان کی چاپلوسی کرتا ہے، دب جاتا ہے، ان کے نیچے لگ جاتا ہے، تو اس کو یہ مزید دباتے ہیں، اتنا زیادہ دباتے ہیں کہ اس کی سیلف ریسپیکٹ تک ختم ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی غیرت مند قوم، کوئی غیرت مند لیڈر ان کے سامنے ڈٹ جائے، ان کو ایبسولوٹلی ناٹ بول دے، تو یہ غصہ ہونے کی بجائے اس کی غیرت کی عزت کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں آپ کو اپنی عزت خود کروانا پڑتی ہے، جو کہ جھک کر نہیں، چاپلوسی کر کر نہیں، بلکہ سر اٹھا کر برابری میں کھڑے ہو کر ہمیشہ پوری دنیا کرتی ہے۔ اور بالکل یہی بات آج پریکٹیکلی طور پر ایران نے ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی اسی طرح سے مدد فرمائے اور اسی طرح سے ہمارے مسلمان لیڈروں کو بھی غیرت عطا فرمائے۔ آمین۔